ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین 2022 کا سال کئی حوالوں سے ٹرانزیشن ایئر ثابت ہوا، چاہے اس کو آپ کووڈ سے باہر نکلنے کا ایئر آپ شمار کر لیں یا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی جو ہائٹ تھی اس سے جو ہے وہ واپسی کا سفر شمار کر لیں، انٹرسٹ ریٹس کے بڑھنے کا سفر شمار کر لیں، ساتھ ہی ساتھ کینیڈا کے صوبے انٹیریو میں 2022 ٹرانزیشن اس حوالے سے بھی ثابت ہوا کہ جون میں ہونے والے پروونشل الیکشن میں فورڈ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سیکنڈ ٹرم انہوں نے حاصل کی اور حکومت بنائی، میجورٹی حکومت بنائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پچھلی پالیسیز اور کچھ نئی پالیسیز کو انہوں نے مرتب کیا۔ ناظرین ہم نے سوچا کہ 2023 کے آغاز میں اس حوالے سے بات ہو کہ حکومت جو انٹیریو میں ہے، جہاں پہ ہم خود رہتے ہیں اور ہمارے میجورٹی ناظرین یہاں کے دیکھنے والے ہیں، ان کو اس حوالے سے بتائیں کہ 2023 کا آغاز حکومت کے حوالے سے کیسا ہے اور کیا ان کے پلیٹ فارمز میں اضافہ ہوا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ مختلف حوالوں سے میرے اور آپ کے ویل بینگ کی صورتحال کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے آج ریکویسٹ کی اور ہمیں ٹائم دیا ہے جناب منسٹر خالد رشید صاحب نے، جو منسٹر ہیں پبلک اینڈ بزنس سروسز گورنمنٹ آف انٹیریو کے۔ خالد صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ السلام علیکم اویس صاحب، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو۔ بہت شکریہ، جب بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ ٹائم نکالتے ہیں، اور میں نے سوچا کہ 2023 سے پہلے تو آپ کو ہیپی نیو ایئر، نئے سال کی مبارک بھی ہو۔ تھینک یو۔ مجھے تھوڑا سا اپنی منسٹری کے بارے میں بتائیں، نام بڑا لمبا ہے، پبلک اینڈ بزنس سروسز، اس میں کیا کی ایلیمنٹس ہیں، کون سے ایسے ادارے ہیں جو آپ کے انڈر آتے ہیں؟ سو اویس صاحب، سب سے پہلے تھینک یو سو مچ اینڈ ہیپی نیو ایئرس ٹو یو اینڈ ٹو آل یور ویورس، and I hope and pray کہ may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy and a success for everyone. آمین ثم آمین۔ سو اویس صاحب، بیسکلی جو پبلک اینڈ بزنس سروس ڈلیوری جو میری منسٹری ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ کا جو سروس آنٹیریو ہے وہ اس منسٹری کے اندر آتا ہے۔ اس کے علاوہ کنزیومر پروٹیکشن، جس میں آپ کے جیسے ہوم کنسٹرکشن ریگولیٹری اتھارٹی، ٹیریون، اس کے علاوہ آپ کے آنٹیریو موٹر وہیکل، یہ تقریباً 13 ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہیں جو کہ اس منسٹری کے اندر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جو میری پریویس منسٹری تھی ڈیجیٹل گورنمنٹ، وہ اب اس منسٹری کے انڈر آ گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے آپ کے سائبر سیکیورٹی، یہ تمام ٹیک کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں وہ اب اس منسٹری کا حصہ بن چکی ہیں۔ تو کئی منسٹریز جو ہے وہ اس ایک منسٹری اور ایک منسٹر کے انڈر ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ اوور آل آئی ایم ریئلی ہیپی کہ پریمیئر فورڈ جو ہے انہوں نے ایک ٹرسٹ، ہی ہیز آسکڈ می ٹو لک آفٹر آل دیز تھنگس انڈر دس منسٹری، سو الحمدللہ سو فار سو گڈ۔ ویری گڈ، بہت شکریہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اتنا ہیوی پورٹ فولیو لے کے چل رہے ہیں۔ میں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا مبارکباد دینا چاہوں گا خالد صاحب، اور میں آپ کو ذکر بھی کر رہا تھا، کچھ دوستوں کو بھی میں نے کیا، 2 دن پہلے، چند دنوں پہلے مجھے مسیساگا سے جانا تھا گویل، اور میں نے 403 ہائی وے، وہ لوگ جو یہاں کے جی ٹی اے کے رہنے والے ہیں دے کین کمپریہینڈ اینڈ سمجھ سکتے ہیں، جب میں نے 403 سے 401 لیا، اور یہ میں بات کر رہا ہوں ویک ڈیز کی 4:50 کی دوپہر کی جو پیک ٹائم ہوتا ہے ٹریفک کا، تو جیسے ہی میں 401 پہ چڑھا ہوں ویسٹ جانے کے لیے، تو میں نے وہ الیکٹرانک سائن دیکھا اور اس پہ دیکھا کہ 16 منٹس فرام ہیئر ٹو گویلف لائن، جو ملٹن کا آخری ایگزٹ ہے، اور 28 منٹس فرام ہیئر ٹو گویل۔ یہ جب میں نے دیکھا تو مجھے یقیناً اتنی خوشی ہوئی کہ یہ جو آپ کا ایکسپینشن پروجیکٹ تھا ہائی وے 401 کا مسیساگا تھرو ملٹن، اٹس ریئلی ڈیلیورنگ فائنلی اٹس ویلیو۔ اس حوالے سے تھوڑا بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ جی اویس صاحب، دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ اس پروونس کے اندر جو ہے تقریباً وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ان دا نیکسٹ 2 to 3 ایئرس جو ہے یا 5 ایئرس 2 ملین کے قریب لوگ جو ہے وہ اس پروونس کے اندر آئیں گے۔ جی، کمیونٹیز اور پروونسز وہ سکسیزفل ہوتے ہیں جہاں پہ انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، اور یہ جو انویسٹمنٹ پروونس نے کری ہائی وے 401 کے ایکسپینشن کی، یا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہائی وے 413 جس کا ہمارا الیکشن پلیٹ فارم بھی تھا، یہ ہائی ویز کیوں ہم بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں، اب اگر آپ کے پاس صرف وہی 2-3 ہائی ویز رہ جائیں گے اور انشاءاللہ یہ مزید لوگ جب آئیں گے تو آپ ان کی موبلٹی کیسے کریں گے؟ اسی لیے یہ کی انفراسٹرکچرز جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور جاب کی گروتھ کے لیے، آپ کی اکانومی کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔
جب آپ کو یاد ہوگا اویس صاحب کے 2008-2010 میں جب ریسیشن آیا تھا جی اس کے بعد اس وقت پرائم منسٹر ہارپر تھے, انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں جو ہے انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. اس سے دو چیزیں ہوں گی, ایک تو یہ کہ آپ کی جو جاب ہے, جو جاب مارکیٹ ہے وہ مزید ایکسپینڈ ہوگی, لیکن اس کے علاوہ گروتھ آئے گی. اور وہی چیز جو ہے اس وقت آپ دیکھیں تو ہم بھی وہی چیز کر رہے ہیں کہ ہمارا فوکس ہے کہ ہائی ویز ہو گئے, گھر ہو گئے, اس کے علاوہ جو آپ کی انفراسٹرکچرس ہیں, آپ کے ہاسپٹلس ہو گئے. اب اگر آپ مسیساگا کی ایگزامپل لیں تو مسیساگا میں جو لانگ ٹرم کیئر بن رہا ہے اس وقت آلموسٹ 700 بیڈس کا, وہ بھی ایک کی انفراسٹرکچر ہے جو کہ اس کے فائدے الگ ہیں, لیکن اس کی انفراسٹرکچر کو بننے کے لیے جو جابس کریٹ ہو رہی ہیں دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور ہمارا فوکس جو ہے شروع سے یہی رہا ہے پریمیئر فورٹ کا کہ وی ہیو ٹو انویسٹ ان انفراسٹرکچر ان آرڈر فار آر اکانومی ٹو بوم. بالکل ناظرین, دیکھیں بات یہ کہ ہم کرٹیسائز تو بآسانی کرتے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز نظر آ جائے فوری آپ جو ہے وہ پارٹی بیس سسٹم پہ اپنی اپنی لائلٹیز کے حساب سے کرٹیسزم کرتے ہیں, لیکن یقیناً جو لوگ 401 یوز کرتے ہیں خاص طور پہ ویسٹ اینڈ کے رہنے والے, اب جب آپ باہر نکلیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 3 لین 4 لین کا ہائی وے 6-8 لینز میں ہو گیا ہے, اور آپ کو اس میں ایکسپریس لین بھی نظر آ رہی ہے اور کلیکٹر بھی نظر آ رہی ہے, اور یہ جو مسیساگا سے آل دا وے ملٹن کے آخر تک کی جو ایکسپینشن ہوئی, آئی تھنک اباؤٹ $500-600 ملین کی ایکسپینشن ہے, لیکن یقیناً اس سے جو ہے وہ بڑا جو بیک لاگ اور جو باٹل نیک ہوا کرتا تھا وہ بہت آسان ہوا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنے ممبر آف پروونشل پارلیمنٹ سے ملیں تو کم سے کم اس چیز کو ایکنالج ضرور کیجیے گا کہ دس واز مچ نیڈیڈ, اور ان کی گورنمنٹ میں ہوا. خلیل صاحب, جب کووڈ کا پیریڈ شروع ہوا تو یہ بحث شروع ہوئی کہ جو مسیساگا اور برمپٹن ہیئر اونٹیریو اسٹریٹ کے اوپر جو LRT کا پروجیکٹ آنا تھا کہ وہ شاید لمبو میں چلا جائے گا, اور یہ بڑے خدشات تھے, لیکن فورڈ گورنمنٹ نے اس کو بھی اپروو رکھا, اور آج جب ہم ہیئر اونٹیریو اسٹریٹ سے گزرتے ہیں تو بڑی تیزی سے کام جاری ہے. تو یہ جو LRT سسٹم ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں اویس صاحب, دیکھیں آئی وڈ گیو کریڈٹ ٹو میٹرو لنکس کہ میٹرو لنکس جو ہے چونکہ LRT پروجیکٹ جو ہے وہ ان کا میٹرو لنکس کا پروجیکٹ ہے, پروونس نے فنڈنگ کری ہے اس میں, اور ظاہر سی بات ہے کہ جو میونسپیلٹی ہے سٹی آف مسیساگا they are playing a very important role as well too. So credit should be given where credit is due. لیکن ہمارا جو اپنی کمٹمنٹ تھی کہ جو پروونس جو فنڈنگ کرے گا, so that commitment is there and we continue to fund this project. LRT is absolutely بہت ہی ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے, چونکہ دیکھیں آپ کو یہ نارتھ ساؤتھ جو میونسپیلٹیز ہیں, 2 میونسپیلٹیز ہیں مسیساگا اور برمپٹن, ان کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ ساؤتھ سائڈ سے وہ آپ کو جو کہ آپ کی اوک ویل یعنی کہ آپ کے جو لیک شور لائن ہے اس کو کنیکٹ کر رہا ہے. تو اگین اکانومی کو گرو کرنے کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور وہ ہم کر رہے ہیں. اس سے جابس کریٹس ہو رہی ہیں, تھاؤزنڈس اینڈ تھاؤزنڈس کے مطلب کہ the jobs are being created. تو اگین اور خاص طور پہ اس ایسے ٹائم میں جہاں پہ اس وقت جو ایک انوائرمنٹ ہے کہ whether we may have a recession or no recession یا ڈاؤن ٹرن, لیکن جو انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ they will continue, کیونکہ اس سے ہمیں پتہ ہے کہ اکانومی کو گروتھ ملے گی. بالکل, میں چاہوں گا انفراسٹرکچر پہ آخری ایک پوائنٹ اور ڈسکس کر کے اگلے ٹاپک پہ چلیں. 413 کی بات ہوئی جو آپ کا پلیٹ فارم میں ایک بڑا کی فیکٹر تھا, $10 بلین کی آپ نے بات کی, اور اس کے اوپر بڑی مخالفت ہوئی کہ $10 ارب جو ہے وہ علاج پہ لگا دیں, پڑھائی پہ لگا دیں, اسکولوں میں لگا دیں, ہم ادھر سڑکوں پہ کیوں لگا رہے ہیں. تو 413 کا آپ کی ایکسیکیوشن واقعتاً ہونے جا رہی ہے؟ جی انشاءاللہ ایبسلیوٹلی ہمارا جو پلان ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اس کے تھوڑے سے کوئی بھی یہاں پہ پروجیکٹ کرنے سے پہلے اس کے اسیسمنٹس ہوتے ہیں, اسٹڈیز ہوتی ہے, تو وی آر آن پروگریس اور آن ٹارگیٹ. اور انشاءاللہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں تو جو پریویسلی لبرل کے جو لیڈر تھے اسٹیون ڈیل ڈوکا, جو کہ اب میئر بن گئے ہیں وان کے, انہوں نے بھی اس پروجیکٹ کو اپروو کر دیا ہے, یعنی وہیں سے گزرے گی 413. کیونکہ 413 جو اصل وجہ ہے 413 کی وہ یہ کہ جو ٹریفک اس وقت 401 پر ہے, اور جتنے بھی آپ کے یہ ٹرکس ہیں, جو کارگو جتنا بھی آپ کا جاتا ہے فرام ملٹن آل دا وے ٹو لیٹس سے 400 یا بیری کی طرف جانے کے لیے, وہ 401 سے ہوتا ہوا پھر 400 پہ آتا ہے.
413 جو ہے وہ اس کو ہاف کر دے گا کیونکہ ملٹن سے اسٹریٹ وہ 400 کو کنیکٹ کر دے گا. تو یہی وجہ ہے کہ اگین اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی اکانومی کو بوسٹ ملے گا کہ اور لوگ جو ہیں جو اس وقت ٹریفک میں اسٹک ہوتے ہیں فار ہاف این آور بمپر ٹو بمپر ان کو ریلیف ملے گا. سو انشاءاللہ وی آر ویری ہوپ فل دیٹ دس پروجیکٹ ول کنٹینیو. اور اگین جو کی انفراسٹرکچرس ہیں ہمارے وی آر ہیویلی انویسٹڈ آن جس میں آپ کے ہاسپٹلس بھی شامل ہیں. جی سو اگین انفراسٹرکچر از ویری امپورٹنٹ ٹو پریمیئر فورٹ اینڈ انشاءاللہ وی ول کنٹینیو ٹو انویسٹ. میں نے بریک لی لیکن بریک پہ جاتے ہوئے مجھے ایک سوال اور یاد آ گیا انفراسٹرکچر کا. یہ جو 407 ہمارا جو پیڈ ٹول بیسڈ ہائی وے ہے اس میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اس میں ایسی کیا رکاوٹ ہے کہ گورنمنٹ کیوں نہیں یہ لے کے پبلک کے لیے کھول دیتی ہے؟ دیکھیں اٹس 407 ظاہر سی بات ہے کہ اٹ واز اے ڈیل دیٹ واز ڈن بائی the previous governments اور اگین اسی دیکھیں آپ 407 بھی لے لیں لیکن اس کے بعد بھی آپ کو مزید ہائی ویز کی ضرورت ہے اور اسی وجہ سے جو ہے یہ ہائی وے 413 از ویری امپورٹنٹ فار آر بیکاز اٹ کنیکٹس دا کی areas that we need in order for our ٹرانسپورٹیشنس یا آپ کے جتنے بھی جو ٹرانسپورٹ ٹرکس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے اس وقت یو ایس سے آ رہے ہیں سو دے ول گیٹ دیٹ کنیکشن. نہیں لیکن 407 کبھی گورنمنٹ لے سکتی ہے اس کو واپس لے سکتی ہے کوئی ایسی صورتحال ہے ابھی کئی سالوں کا کانٹریکٹ باقی ہے؟ I believe it was a 99-year lease or something like that but again at the end of the day اسی وجہ سے دیکھیں چاہے 407 آپ پبلکلی اوپن بھی کر دیں لیکن یو اسٹل نیڈ مور ہائی ویز. بالکل ٹھیک ہے اسٹل نیڈ مور ہائی ویز. ناظرین یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے. یہ پورا پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کی طرف ہی چلا گیا اور سچی بات یہ ہے کہ جب آپ 407 لیتے ہیں جو لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں پیڈ ٹول ہائی وے ہے تو 407 پہ جانے کے بعد یہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ ٹائم از منی کہ جب آپ کا وقت بچ رہا ہوتا ہے اگینسٹ آپ پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وقت بچتا ہے تو آپ کی اور بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو دوسرے انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں 413 یا 401 کی جو ایکسپینشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے آپ کے لیے ان لوگوں کے لیے جو 407 افورڈ نہیں کر سکتے نہیں کرنا چاہتے آئی تھنک یہ ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے. ناظرین بریک کے بعد ہم بات کریں گے. ان کی حکومت پہ تنقید بھی کی جاتی ہے کہ یہ شاید سلو ٹو ریئیکٹ تھے اور ان کا بھی اس میں حصہ ہے جو ہاؤسنگ مارکیٹ جس میں میں اور آپ بری طرح سفر کر رہے ہیں اس میں کس حد تک ان کی گورنمنٹ کا حصہ ہے اور اس وقت ان کی جو ہے وہ ریمیڈیز کیا ہیں ہاؤسنگ مارکیٹ کی پرابلم سے مجھے اور آپ کو باہر نکالنے میں. ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب منسٹر کلید رشید صاحب جن کی منسٹری پبلک اینڈ بزنس سروسز ڈیلیوری آج ہم سے بات کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے انفراسٹرکچر یعنی ہائی ویز کے حوالے سے بات کی, کچھ آپ کے سوالات ان کے سامنے رکھی اور کچھ ان کا ڈیو کریڈٹ بھی ان کی حکومت کو دیا کہ جو واقعتاً بنتا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا کہ ان پہ تنقید کی جاتی ہے کہ جو ہاؤسنگ مارکیٹ کا جو چیلنج ہے اس میں یہ بھی حصے دار ہیں, ان سے جانتے ہیں. کلید صاحب تھوڑا سا تو یہ بتائیں کہ اس میں آپ کی گورنمنٹ کا کیا حصہ ہے اس ہاؤسنگ مارکیٹ کی پرابلم کریٹ کرنے میں اور اس کے سلوشن میں آپ لوگ کہاں کھڑے؟ اویس صاحب دیکھیں آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹس فیئر ٹو سے کہ ہم نے ہاؤسنگ جو کرائسس ہے وہ کریٹ کرا ہے یا حصہ بھی, کیونکہ دیکھیں اگر آپ ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو اینڈ دس از آل پبلک, میں یہاں پہ آ کے اپنے گورنمنٹ کی کوئی تعریفیں نہیں کر رہا لیکن اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو پریمیئر فورڈ نے پہلے دن سے کہا تھا کہ وی نیڈ ہاؤسنگ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ وی ول بی برنگنگ انشاءاللہ لائک اوور 2-3 ملین امیگریشن جو ہوگی وہ ہوگی اور اس میں میجورٹی جو ہے وہ لوگ آنٹیریو کے اندر آئیں گے. اگر آپ دیکھیں اویس بھائی تو اس وقت وی نیڈ over like roughly about 1.5 million homes in our provinces. ٹھیک ہے اویس بھائی, جیسا آپ کے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں کل ہمارے بچے بھی بڑے ہوں گے اور جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے جو ہاؤسنگ کا جو اصل مسئلہ ہے نا وہ افورڈیبلٹی ہے. ٹھیک ہے, اور اویس صاحب ہم نے اور میں نے اور آپ نے کئی دفعہ اس بات کو ڈسکس کرا ہے کہ جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اکنامکس 101 اٹس آل اباؤٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اب اگر آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے ایک کسی پروڈکٹ کے لیے اور سپلائی نہیں ہے تو کیا ہوگا, اس پروڈکٹ کی جو کاسٹ ہے وہ کہیں سے کہیں چلی جائے گی. لیکن جب آپ اس پروڈکٹ کی سپلائی انف مارکیٹ میں آ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جو پرائسنگ ہے وہ بھی آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے ہماری گورنمنٹ نے
2018 سے اس بات پہ فوکس کرا, اور جو کہ ایویڈنٹ ہے کہ ہم لوگوں نے کہا کہ وی نیڈ ہاؤسنگ. ہم میونسپیلٹیز کے ساتھ ہم نے ڈسکشن کری, اور اینڈ ناؤ ابھی لاسٹ ایئر از دا فرسٹ ٹائم ایور کہ اس پروونس کے اندر اوور 100,000 گھر جو ہیں وہ اب بنے ہیں. تو دس گوز ٹو شو کہ وائی اٹ از سو امپورٹنٹ. اگر آج آپ دیکھیں تو جو اس وقت جنریشن ہے وہ دے سے کہ وی کین ایون افورڈ ڈاؤن پیمنٹ. بالکل ایسے ہی ایگزیکٹلی رائٹ, کیونکہ ڈاؤن پیمنٹ کے لیے آپ کے پاس اگر لیٹس سے ایز این ایگزامپل آپ لے لیں کہ $10,000 ہیں یا $20,000 ہیں, وہ بھی اس وقت ڈاؤن پیمنٹ کے لیے پورے نہیں ہو رہے کیونکہ پرائسنگ اس وقت جو ہے وہ ہائی ہے. اسی لیے ہمارا فوکس ہے, اور ہم لوگوں نے جسے کہتے ہیں کہ ہم بلز لے کر آئے ہیں. ہمارا جو ہاؤسنگ کے بلز ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وی وانٹ کہ مزید گھر بنے تاکہ لوگ ان گھروں کو افورڈ کر سکیں. میں نے کوئنس پارک کے اندر جب میں اس بل پر بات کر رہا تھا ہمارے ہاؤسنگ سپلائی ایکشن پلان پر, تو میں نے کہا کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میرے گرینڈ فادر اس کنٹری میں آئے تھے تو وہ آ کے ہائی وے 427 پہ 5 کپری ایک بلڈنگ ہے, وہاں پر آ کے وہ رہے اپنے بچوں کے ساتھ. اٹ واز اے 3 بیڈروم اپارٹمنٹ. لیکن ان کا فوکس یہ تھا کہ ان کے بچے جو ہیں کل کو گھر افورڈ کر سکیں, جو کہ ایک امیگرینٹ کی ایک خواہش ہوتی ہے. خواہش اور بیسک نیڈ بھی ہے. ایگزیکٹلی, خواہش ہوتی ہے کہ میں کینیڈا جا رہا ہوں, میں بھی وہاں پہ گھر جا کے افورڈ کر سکوں. لیکن کیا ہو رہا تھا کہ اگین ہم وہ پالیٹکس پہ چلے جائیں گے کہ جی وہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی وہ فوکس نہیں کر رہی تھی. ہمارا فوکس ہے کہ آپ کے بچے کل کی نیکسٹ جنریشن یہاں پر گھر افورڈ کر سکے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان اقدامات جو آپ کا ایکشن پلان ہے اس کے تحت سال 2 سال 3 سال جو یہ اپروولز تیزی سے ہوں گی سٹی لیول کے اوپر, تو سپلائی اتنی بڑھ جائے گی کہ پرائسز خاصی نارم ہو جائیں گے؟ دیکھیں اکنامکس یہی کہتی ہے اس رول کو سامنے رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی, اکنامکس یہی کہتی ہے کہ جب آپ کے پاس سپلائی بڑھے گی, جب ڈیمانڈ وہیں رہے لیکن سپلائی آپ کی بڑھے اگر, تو ظاہر سی بات ہے پرائسنگ ہوپ فلی انشاءاللہ اٹ ول کم ڈاؤن. لیکن ہمارا فوکس کیا ہے کہ گھر تو بنے. اب اگر گھر نہ بنے اور ہم روزانہ یہ کہیں کہ جی باتیں کرتے رہیں, اسی لیے آپ دیکھیں تو ہم نے میونسپل زوننگ آرڈرز ایشو کرے. ہم مارکیٹ میں اب لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ جی مارکیٹ میں جو رینٹس ہیں وہ رینٹل جو آپ کی بلڈنگس ہیں یا جو گھروں کے رینٹ ہے, اپارٹمنٹ کے رینٹس ہیں, وہ تھرو دا روف ہے. اس کی وجہ کیا ہوئی بھائی کہ پچھلی سالوں میں کوئی رینٹل بلڈنگس بنانے کو ریڈی نہیں تھا. ٹھیک ہے, ہم نے آ کے وہ چیز آسان کری. ہم نے آ کے کہا کہ آپ رینٹل بلڈنگس بنائیں. اب آپ دیکھیں تو میری اپنی رائڈنگ کے اندر ہی 3 سے 4 رینٹل بلڈنگس جو ہے ود ان 2 ایئرس میں وہ ریڈی ہو کے وہاں پہ لوگ جو آنے شروع ہو گئے. کیونکہ کیا ہے کہ آپ نے مارکیٹ کو ایسا کرا کہ لوگ جو کہیں کہ جیسے مارکیٹ رینٹ ہم نے کرا. ٹھیک ہے, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ مارکیٹ رینٹ میں رہیں, لیکن اب اگر آپ کے پاس رینٹل یونٹس نہیں ہوں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ کمپیٹیٹیونیس اسٹارٹ ہو جائے گی کہ جی اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسے ایگزامپل $1,000, نیکسٹ لوگ کہتے ہیں ہم وی آر ریڈی ٹو پے $1,100, تو وہ آپ کا ایک کمپٹیشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اگین سپلائی جو ہے اٹس اے ہیوج تھنگ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان دا نیکسٹ کمنگ منتھس اور ایئرس کہ آپ دیکھیں گے کہ سپلائی زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے, اور لوگ جو ہیں دے آر ایبل ٹو افورڈ, جو افورڈیبلٹی, پیپل آر ایبل ٹو افورڈ ہومس ان دا پروونس. immigrants are able to afford homes in this province. بالکل ٹھیک. اور مجھے پتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, یہ بینک آف کینیڈا ہے اور ایک یہ اسٹینڈ الون سیپریٹ اینٹیٹی ہے, لیکن جو انٹرسٹ ریٹس کہاں کے کہاں چلے گئے, ابھی 6% اور مورگیجز جو ہے وہ ہائی 5 پہ اور 6 پہ ملنا شروع ہو گئی ہیں. اس میں گورنمنٹ آف اونٹیریو کی کیا ریڈنگ ہے اور کیا جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, تھینک یو فار گڈ کویسچن اویس صاحب. دیکھیں پروونس کیا کر سکتا ہے, پروونس جو ہے وہ ریلیف پرووائڈ کر سکتا ہے جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ارلیئر لاسٹ ایئر 2022 میں ہم لوگوں نے لائسنس پلیٹ اسٹکرس کو ختم کرا. ٹھیک ہے, ایون دو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ الیکشن کا تھا, لیکن اگر لوگ ہسٹری میں جائیں تو پریمیئر فورڈ جب 2018 کا الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا, پبلکلی کہا تھا کہ یہ اسٹکرس پہ کاسٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے اویس صاحب کے لوگوں کو کئی کے لوگوں کو
$800 کے چیکس آئے, اینڈ دیٹ واز اے بگ ریلیف. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو گورنمنٹ نے کمٹمنٹ کری تھی گیس ٹیکس پر, ہم نے 10 سینٹس وہ کم کرا. اگین اب وہ گیس پرائز تو فلکچویٹ کرتی, لیکن جو گورنمنٹ کی اپنی کمٹمنٹس ہیں, ہم الحمدللہ وی آر فلفلنگ دوز کمٹمنٹس. ابھی ہم لوگوں نے پہلے 5 سینٹس کرا, اب دوبارہ 5 سینٹس کم کر دیا. سو پروونشلی ہم جہاں جہاں ریلیف لے کر آ سکتے ہیں, جو آپ کے پروونشلی جورسڈکشن میں ہمارے ہے, وی آر ورکنگ آن اٹ. بالکل ٹھیک. علی صاحب آخر میں چاہوں گا ہم تھوڑا سا بات کریں ہیلتھ کیئر کے حوالے سے. انفراسٹرکچر کی بات ہوئی, ہاؤسنگ کی بات ہوئی, ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بتائیں 2023 میں ایسی کیا چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, ہونے جا رہی ہیں کہ جس سے ہمارے ہاسپٹلس تھوڑے ریلیکس ہوں گے اور لوگوں کو یہ سہولت ہوگی. آج بھی لوگ بڑی کمپلینس کر رہے ہیں, ہاسپٹل میں سرجری کی ڈیٹس ان کو نہیں مل رہی ہیں اور ابھی بھی کووڈ کی ہی باتیں چل رہی ہیں. نہیں اویس صاحب دیکھیں, کووڈ نے سو ایکسپوزڈ آر ہیلتھ کیئر سسٹم, اور یہ ہم لوگوں نے کئی دفعہ یہ اس بارے میں بات بھی کری کہ آر ہیلتھ کیئر سسٹم واز ایکسپوزڈ. لیکن دیکھیں ہاسپٹلس بن رہے ہیں, مسیساگا کے اندر کینیڈا کا لارجسٹ ہاسپٹل جو ہے وہ آ رہا ہے, بٹ اگین اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ساری کنسٹرکشن اسٹارٹ ہو گئی ہے, لیکن اٹ ٹیکس ٹائم فار سچ اے کنسٹرکشن ٹو فنش, پروجیکٹ ٹو فنش. لیکن اب ہم اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ جو آپ کا ویٹ ٹائم ہے ہم اس کو کیسے کم کر سکیں. ریسنٹلی گورنمنٹ آف آنٹیریو نے اناؤنس کرا, پریمیئر فورڈ نے اور ہماری منسٹر آف ہیلتھ جو ہیں منسٹر سلویا جونز, انہوں نے اناؤنس کرا کہ اگر آپ کو فارمیسیز جو ہیں وہ میڈیکیشنز دے سکتی ہیں, یعنی اب آپ کو ڈاکٹر کے نوٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس میں ابھی ہم لوگوں نے کوئی 13 ڈفرینٹ ٹائپس کی جو آپ کی النیسز ہوتی ہیں, آپ ان کے لیے ایک فارمیسسٹ کے پاس جا سکتے ہیں اور آپ میڈیکیشن لے سکتے ہیں, جس میں آپ کو جیسے اگر آپ کو فیور ہے, اب پہلے کیا ہوتا تھا اگر آپ کو فیور ہے یا کچھ ہے تو آپ ہاسپٹل کے ایمرجنسی روم میں جاتے تھے, وہاں جا کے آپ 6-7 آورس آپ کو ویٹ کرنا پڑتا تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ کو ڈاکٹر دیکھے. اب کیا ہے کہ آپ فارمیسسٹ کے پاس چلے جائیں, the pharmacist will give you the prescription, no problem. اب اس سے کیا ہوگا اویس صاحب کہ جو آپ کا ویٹ ٹائم ہے یا ہاسپٹل کا جو ایک رش ہے وہ کم ہو جائے گا, کیونکہ اب آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے. فارمیسیز they are there 24 hours as well too. تو ہم اس کے علاوہ جو آپ کا لانگ ٹرم کیئر ہے, ہم نے اس بارے میں کافی بات کری, آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ اس بارے میں بات ہوئی کہ جو ہاسپٹل کے بیڈس تھے وہ آکیوپائڈ تھے فار اے لانگ ٹرم کیئر. ٹھیک ہے. اب کیونکہ میں نے خود میری جو اپنی گرینڈ مدر تھیں وہ ہاسپٹل بیڈ پہ تقریباً 3 مہینے رہیں, کیونکہ ان کے لیے کوئی لانگ ٹرم کیئر بیڈ اویلیبل نہیں تھا. کیونکہ لانگ ٹرم کیئر وہ بیڈس ہوتے ہیں جو کہ جہاں پہ آپ کی تھراپی ہو سکتی ہے, دیر از somebody to look after you. اب ہم اسپیڈس کے ساتھ آلموسٹ 11,000-12,000 15,000 ہمارے لانگ ٹرم کیئر بیڈس ہو چکے ہیں. مسیساگا کے اندر 700 بیڈس کا لانگ ٹرم کیئر آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے ان پارٹنرشپ وتھ ٹریلیم ہیلتھ پارٹنر. 33,000 ہمارا گول ہے, تو انشاءاللہ وی آر آن ٹریک. اور آپ جا کے اگر آپ دیکھیں مسیساگا کے اندر ہی آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا. اس کے علاوہ کلچرل لانگ ٹرم کیئر بیڈس جو ہیں وہ بن رہے ہیں. جیسے اگر ہم بات کریں مسلم کمیونٹی کی, تو فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دا پروونس 2 آرگنائزیشنز ہیں جن کو لانگ ٹرم کیئر بیڈس کی اپروول مل چکی ہے. ناؤ دے ہیو ٹو اسٹارٹ دا کنسٹرکشن. تو اگین آپ کو کلچرلی, لیکن اس کے علاوہ جہاں جہاں ہو سکتا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اسٹریٹجکلی کہ آپ ہاسپٹل سے ویٹ ٹائم کو کیسے کم کر سکتے ہیں, اور جہاں جہاں آپشنس ہیں وہاں آپ جا کے ان چیزوں کو آپ اگر ہاسپٹل سے باہر نکال سکتے ہیں, جیسے آپ کی فارمیسیز ہو گئیں یا لانگ ٹرم کیئر ہو گیا, دین وی شوڈ ورک آن اٹ. بالکل ٹھیک. علی صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. ٹاپکس تو بہت سارے ہیں لیکن آج ہم نے 3 پہ بات کی, اور آپ نے اپنے گورنمنٹ کا پرسپیکٹو بھی دیا اور تھوڑا سا کچھ کلیریفیکیشن بھی دی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اویس صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا ہم بات کر رہے تھے کینیڈا کے صوبے اونٹیریو کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ موجود تھے منسٹر خالد رشید صاحب. ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں جو آپ جاننا چاہتے ہو, لیکن ہم نے سوچا کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے, ہیلتھ کیئر کے حوالے سے, اور یہ جو ہاؤسنگ مارکیٹ ہے اس حوالے سے آپ کو ایک ریفریشر بھی دیں, گورنمنٹ کا پرسپیکٹو بھی لیں, اور جانیں کہ کس ڈائریکشن میں یہ حکومت کی گاڑی جا رہی ہے, اور کہاں میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کرنا ہے, سمجھنا بھی ہے, اپنی وائس بھی اٹھانی ہے, اور جہاں ان کا کوئی کریڈٹ بنتا ہے وہ ان کو دینا بھی ہے. ناظرین یہ سلسلہ چلتا رہے گا, حکومتیں آئیں گی, حکومتیں جائیں گی, لیکن
یاد ان کو رکھا جائے گا کہ جو آئندہ آنے والی جنریشنز کے لیے اچھے جو ہے وہ فوٹنگ فاؤنڈیشن کے کام کر جائیں گے، ورنہ حکومتوں کو لوگ ہمیشہ برے الفاظوں میں یاد رکھیں گے کہ جو ان کو ہمارے بارے میں سوچنا چاہیے تھا 10-20 سال آؤٹ، لیکن وہ اپنے 2-3 سال کے ہی ویژن کو سامنے رکھ کے حکومتیں چلا رہے تھے۔ ناظرین، یہ ہماری چھوٹی سی کوشش تھی، اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔